بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور ایران نے گزشتہ برسوں کے دوران ایک پیچیدہ اور کثیر جہتی تعلقات کا اشتراک کیا ہے۔ دونوں ممالک مسلم اکثریتی ممالک ہیں اور 900 کلومیٹر سے زیادہ لمبی سرحد کا اشتراک کرتے ہیں۔ جہاں انہوں نے تجارت، توانائی اور سرحدی سلامتی جیسے مختلف امور پر تعاون کیا ہے، وہیں ان کے درمیان دوسروں پر اختلافات اور تنازعات بھی رہے ہیں۔ تاریخی طور پر دونوں ممالک کے درمیان مضبوط ثقافتی، مذہبی اور لسانی تعلقات رہے ہیں۔ بہت سے پاکستانیوں کا فارسی نسب ہے اور دونوں خطوں پر حکمرانی کرنے والی سلطنتوں اور خاندانوں کی مشترکہ تاریخ ہے۔ جدید دور میں پاکستان 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کے اسلامی جمہوریہ کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا، اور ایران نے اکثر پاکستان کو خطے میں ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے اہم ترین شعبوں میں سے ایک تجارت ہے۔ ایران پاکستانی اشیاء کے لیے ایک اہم منڈی ہے، اور پاکستان ایران کو اپنی بندرگاہوں اور نقل و حمل کے نیٹ ورک تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ دونوں ممالک نے توانائی کے منصوبوں پر بھی مل کر کام کیا ہے۔ ایران پاکستان کو قدرتی گیس فراہم کر رہا ہے اور ایک پائپ لائن کی تعمیر کا منصوبہ بنا رہا ہے جو دونوں ممالک کو آپس میں جوڑے گی۔ تاہم پاکستان اور ایران کے درمیان کشیدگی اور تنازعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ایک اہم ترین مسئلہ ایران کے اہم علاقائی حریف سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا تعلق رہا ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور بہت سے پاکستانی سعودی عرب میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ایران کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان خود کو سعودی مفادات سے بہت قریب تر کر رہا ہے۔ تناؤ کا ایک اور ذریعہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، جو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے والے عسکریت پسند گروپوں کی پاکستان کی حمایت کی وجہ سے اکثر تناؤ کا شکار رہا ہے۔ ایران نے پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان گروپوں کو اپنی سرزمین پر کام کرنے کی اجازت دے رہا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ حالیہ برسوں میں پاکستان اور ایران کے تعلقات شام میں جنگ کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ ایران شامی حکومت کی حمایت کر رہا ہے اور پاکستان زیادہ غیر جانبدارانہ موقف اختیار کر رہا ہے۔ ایران اپنی سرزمین پر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں پر بھی تنقید کرتا رہا ہے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اس نے انتہا پسند گروہوں کے خلاف کارروائی کے لیے کافی کام نہیں کیا ہے۔ ان چیلنجز کے باوجود پاکستان اور ایران دونوں نے مستقبل میں اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، جس میں تجارتی اور اقتصادی تعاون میں اضافے کے ساتھ ساتھ سرحدی سلامتی اور انسداد دہشت گردی جیسے مسائل پر تعاون بھی ہے۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان پیچیدہ اور اکثر بھری ہوئی تاریخ کا مطلب ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ایک چیلنجنگ عمل ہوگا، جس کے لیے محتاط سفارتکاری اور مذاکرات کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان اور ایران کی سرحد دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور کشیدگی کا باعث رہی ہے۔ سرحد 900 کلومیٹر سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اور ایک ناہموار اور پہاڑی علاقے سے گزرتی ہے، جس کی وجہ سے پولیس اور نگرانی کرنے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد کے حوالے سے تعاون کے بنیادی شعبوں میں سے ایک سرحدی حفاظت کا شعبہ رہا ہے۔ دونوں ممالک نے اپنی مشترکہ سرحد کو محفوظ بنانے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، جو اسمگلروں، منشیات کے اسمگلروں اور عسکریت پسندوں کے لیے ٹرانزٹ روٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دونوں ممالک نے مشترکہ سرحدی چوکیوں کے قیام اور گشت سمیت سرحدی سلامتی کے حوالے سے ہم آہنگی اور تعاون کے لیے اپنی کوششیں بڑھا دی ہیں۔ تعاون کا ایک اور شعبہ تجارت کے شعبے میں رہا ہے۔ تفتان میں سرحدی کراسنگ، جو پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور ایران کے صوبہ سیستان میں واقع ہے، دونوں ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستہ ہے۔ دونوں ممالک نے بارڈر کراسنگ کے ذریعے تجارت کا حجم بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اور کسٹم کے طریقہ کار کو آسان بنانے اور تاجروں کو جاری کیے جانے والے ویزوں کی تعداد بڑھانے پر بھی کام کیا ہے۔ تاہم پاکستان اور ایران کے درمیان اپنی سرحد کے حوالے سے تناؤ اور تنازعات بھی رہے ہیں۔ کشیدگی کا ایک اہم ذریعہ عسکریت پسند گروپوں کی طرف سے سرحد پار سے حملوں کا مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ان حملوں کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا، جس نے سرحدی علاقے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بدلے میں ایران نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایرانی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرنے والے عسکریت پسندوں کو پناہ دے رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں دونوں ممالک نے ان کشیدگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔
2019 میں پاکستان اور ایران نے سرحدی سلامتی پر تعاون بڑھانے کی مفاہمت کے لیے ایک MOU پر دستخط کیا ہے، جس میں مشترکہ سرحدی گشت کا قیام اور انٹیلیجنس کا تبادلہ شامل تھا۔ دونوں ممالک نے سرحد پار سے حملوں کو روکنے کے لیے اپنی سیکیورٹی فورسز کے درمیان رابطے بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ایران کو کئی برسوں کے دوران کئی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کی وجہ سیاسی، اقتصادی اور سلامتی کے مسائل ہیں۔ ان بحرانوں کی چند اہم وجوہات میں شامل ہیں: فرقہ وارانہ اختلافات۔ پاکستان سنی اکثریتی ملک ہے، جبکہ ایران شیعہ اکثریتی۔ اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا ہوئی۔ ایران نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنی شیعہ اقلیت کے تحفظ کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا، اور پاکستان نے ایران پر الزام لگایا کہ وہ پاکستان میں شیعہ عسکریت پسند گروپوں کی حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد طویل اور غیر محفوظ ہے، جس کی وجہ سے سرحد کے پار لوگوں اور سامان کی آمد و رفت کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ پیدا ہوا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر عسکریت پسندوں کے سرحد پار حملوں کو روکنے کے لیے کافی کام نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ تجارتی تعلقات۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی طور پر مضبوط تجارتی تعلقات رہے ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد اقتصادی پابندیوں نے پاکستان کے لیے ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنا مشکل بنا دیا ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ پیدا ہوا ہے۔ ایران نے پاکستان پر اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے کافی کام نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ علاقائی سیاست۔ پاکستان اور ایران نے اکثر اپنے آپ کو علاقائی تنازعات کے مختلف فریقوں میں پایا ہے۔ پاکستان سعودیہ عرب اور امریکہ کا قریبی اتحادی ہے، جبکہ ایران نے شامی حکومت کی حمایت کی ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ کشیدہ تعلقات رہے ہیں۔ جوہری عزائم۔ پاکستان اور ایران دونوں کے ایٹمی پروگرامز ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ایران نے پاکستان پر دیگر ممالک کے ساتھ جوہری ٹیکنالوجی شیئر کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ پاکستان نے ایران پر اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے شفافیت کا الزام عائد کیا ہے۔ آخر میں پاکستان اور ایران کے درمیان بحرانوں کی وجہ کئی عوامل ہیں، جن میں فرقہ وارانہ اختلافات، سرحدی سلامتی کے مسائل، تجارتی تعلقات، علاقائی سیاست اور جوہری عزائم شامل ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی جانب سے مسلسل کوششوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری کے تعاون اور حمایت کی ضرورت ہوگی۔ امید کرتا ہوں پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے یہ چھوٹا سا کانٹینٹ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔